آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تعلیم کے لیے اور بعد میں وہاں سیٹل بھی ہونا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں یقیناً بہت سے سوالات ہوں گے کہ کیا کیا جائے، کیسے داخلہ لیا جائے، کس سے انفارمیشن لی جائے، کہاں جایا جائے، اور پھر آپ اسی چکر میں اپنا بہت سارا پیسہ جو ہے کچھ غلط قسم کے ایجنٹوں کے ہاتھے چڑھ کے ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ آج ہم آپ کو فیصل آباد کے ٹاپ 10 فارن ایجوکیشن کنسلٹنٹس کی رائے بتائیں گے کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے، کن سے ملنا چاہیے، اور بیرون ملک پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے آپ کو کیا تیاری کرنی چاہیے، کیا کیا چیزیں، کیا کیا ہنر آپ کو آنے چاہیے، آپ کا فائنینشیل جو بجٹ آپ کا ہے اس کو پیش نظر رکھنا کتنا ضروری ہے اپنے بیرون ملک جانے کی پلاننگ کرتے وقت، ورنہ آپ باہر خوار ہوتے رہیں گے۔ وہ چیزیں جو وہاں جا کے آپ کے ذہن میں خیالات آئیں گے، کاش میں یہ ہنر سیکھ لیتا، کاش ایسا کر لیتا آنے سے پہلے، تو وہاں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے آپ کچھ سیکھ سکیں، وہاں پھر کرنا ہوتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں فیصل آباد کے ٹاپ 10 کنسلٹنٹس جو فارن ایجوکیشن کنسلٹنٹس ہیں، جن کی عمریں گزر گئی اسی شعبے میں، وہ اس موضوع پہ کیا کہتے ہیں۔ آئیے جی، اس میز پہ بہت سی ایسی شخصیات موجود ہیں جو آج کا جو سب سے ایک اہم ترین معاملہ ہے، جس میں اسٹوڈنٹس کو، نوجوان نسل کو، خصوصاً وہ جن کو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپی ہوتی ہے، ان کو ڈیل کرنے والے شخصیات جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں، اور یہ کریم ہے فیصل آباد کی جو بیرون ملک تعلیم کے لیے بھجوانے کا جو ان کا پروفیشن ہے، جو بھی اسٹوڈنٹس جانا چاہتے ہیں ان کے لیے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہاں ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ایسی معلومات آپ کے لیے مل سکیں جن سے پتہ چل سکے کہ بیرون ملک پڑھنے کے لیے جانے والے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو وہاں کیا کچھ کر کے جانا چاہیے، کیا کیپیبلٹیز ان میں ہونی چاہیے، کس قسم کا ان کو علمی لحاظ سے اور ذہنی اور جسمانی لحاظ سے کیا تیاری کرنی چاہیے وہاں جانے کے لیے، کہ وہ اگر وہاں جا کے سیٹل ہونے کا بھی ارادہ رکھتے ہوں تعلیم مکمل کرنے کے بعد لیگلی، تو وہ ان کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکے۔ سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں دائیں جانب سے۔ سر کہیے گا اپنا نام اور تنظیم کا نام، اپنی جو آپ کی آرگنائزیشن ہے اس کا نام بتائیے۔ اور میرا نام عمر شہزاد ہے اور ایم سی آف الٹیمیٹ ایجوکیشن سولوشنز۔ ہمیں فارن ایجوکیشن کے حوالے سے فرمائیے گا کہ اسٹوڈنٹس جو بیرون ملک جاتے ہیں، ابھی ہم اسٹارٹ میں نے اپنے ابتدائی میں جن باتوں کے حوالے سے بات کی اور آف کیمرہ بھی جو بات کر رہا تھا اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ کس قسم کی تیاری کر کے جانا چاہیے اسٹوڈنٹس کو جو یہاں سے باہر جا رہے ہوتے ہیں۔ محض پیسے خرچ کر کے باہر چلے جانا اور پھر بڑے بڑے خواب دیکھنا، یہ جسٹیفائڈ ہے یا پھر ان کو ویل پریپیئرڈ ہونا چاہیے وہاں جا کے اگر سیٹل ہونا ہے لیگلی؟ تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ جی بالکل، میں خود یو کے گریجویٹ ہوں، میں اس سارے پروسیس سے گزر چکا ہوں، تو مجھے آئیڈیا ہے کہ جب میں نے 2007 میں یہ پروسیس سٹارٹ کیا تھا تو کیا ڈیفیکلٹیز تھیں۔ گوگل میں بھی ایکسیس اتنی نہیں تھی، انٹرنیٹ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ابھی ہر انفارمیشن اویلیبل ہے، آپ کسی اتھینٹک ایجنٹ کے پاس جائیں، یونیورسٹی کے اپرووڈ ایجنٹس جو ہیں وہ لسٹڈ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کوئی ایجنٹ کتنا پرانا ہے۔ جو لوگ 5 7 سال 10 سال سے کام کر رہے ہیں وہ اس انڈسٹری کے جیمز ہیں، یعنی انہوں نے انڈسٹری کو بہت کچھ دیا ہے، ان کی وجہ سے بہت سے اسٹوڈنٹ گئے ہیں اور وہ اچھا جو ہے وہ وہاں پہ ارننگ وغیرہ بھی کر رہے ہیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو انیشیل پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی ریسرچ ہونی چاہیے، ریسرچ ان ٹرمز آف ایکسپینسز، ان ٹرمز آف کہ وہاں پہ کیا جاب اپرچونیٹیز ہیں۔ آپ کورس سلیکٹ وہ کریں جس کا فیوچر ہے، نہ کہ ایسے کورسز میں جائیں جن کا کوئی فیوچر نہیں، جیسے نارمل بزنس پروگرام ایم بی اے کا ہم کہہ لیں، تو اس میں مارکیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ فل اپ ہو چکی ہے، کسی کو ایم بی اے نہیں چاہیے، آپ کو سکلز چاہیے جو اس کے ساتھ ایڈ آن ہوتی ہیں۔ تو آپ کورس وہ سلیکٹ کریں جس کا فیوچر ہے، آپ کو یہ ریسرچ آپ کو خود کرنی پڑتی ہے، کنسلٹنٹ کے ساتھ بالکل بیٹھیں، ڈسکس کریں۔ اگر کوئی آپشن ایکسپینسو بھی یہاں پہ لگ رہی ہے لیکن آپ کے فیوچر کے لیے بینیفیشیل ہے تو ہم سجیسٹ یہی کرتے ہیں کہ آپ وہ لیں جس کا فیوچر ہے۔ یہ ریسرچ اب جب سے یہ اے آئی آیا ہے تو ریسرچ بہت آسان ہو گئی ہے۔ ہمارے زمانے میں جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو ریسرچ کی اتنی اپرچونیٹیز نہیں تھیں، پراسپیکٹس مہینے بعد ڈلیور ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اٹس ریڈیلی اویلیبل، آپ ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ انیشلی اسٹوڈنٹ اگر انگلش اسپیکنگ کنٹری میں جا رہا ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آئلٹس پی ٹی جو انگلش ٹیسٹ ہیں وہ ضرور کریں،
کیونکہ آپ کو جو جابس ہیں آپ کو آپ کی انگلش کی بیس پہ ملنی ہے. آپ جرمنی جا رہے ہیں جرمن لینگویج سیکھیں, اٹلی جا رہے ہیں اٹیلین سیکھیں, چائنا اس ٹائم ایمرجنٹ مارکیٹ ہے چائنیز سیکھیں, تاکہ آپ کے پاس وہاں پہ اپرچونیٹیز ہوں. وہاں کے جو لوکلس ہیں وہ اپنی لینگویج میں کمیونیکیٹ کرنا پسند کرتے ہیں اور ایسے بندے کے ساتھ بات کرنا پسند کرتے ہیں جو پراپر اس لینگویج کو سمجھ رہا ہے. ان کے لیے ایک بیٹر جو بلینڈ ان کر سکتا ہے بندہ. سو بلینڈنگ از ویری امپورٹنٹ, یعنی کہ آپ اپنی 1.5 دن کی مسجد نہ بنائیں وہاں جا کے, آپ اس کمیونٹی میں بلینڈ ان ہو, ان سے سیکھیں اور بہت اچھی لرننگ ہوتی ہے. اگر آپ فارن کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے ہیں, میں خود پڑھا ہوں, میرے ساتھ 70 نیشنلٹیز کے قریب بچے تھے جو پڑھ رہے تھے, ڈفرینٹ پروگرامس لے رہے تھے, تو بہت کچھ سیکھا ان سے. یہ چیزیں ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہیں, اس کو ایز اے اپرچونٹی لیں اور اپنے کنٹری کے لیے کچھ کر کے دکھائیں. مائی نیم محمد بلال, آئی ایم ڈائریکٹر آپریشنز اینڈ ایڈمیشنز نیویگیٹر ایجوکیشن کنسلٹنٹس. جو اسٹوڈنٹس بیسکلی باہر جاتے ہیں فارن ایجوکیشن کے لیے, یہ بڑی ایک اچھی اپرچونٹی ہے. سب لوگ کہتے ہیں جی پاکستان سے اتنے اسٹوڈنٹس باہر جا رہے ہیں. اگر ہم اپنی پاپولیشن کا اس میں دیکھیں پرسنٹیج تو بہت کم ہے. گریجولی ہماری پاپولیشن ڈے بائی ڈے اور ایئرلی بہت کر رہی ہے. ہمارے جو کنٹری کا سورسز لمیٹیڈ ہیں. جب تک اپنی ینگ ایجوکیشن جو یوتھ ہے اس کو باہر نہیں جائیں کہ وہ نیو جو ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں فنومینا چل رہا ہے ٹیکنالوجی ہے, کیونکہ پاکستان میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی فیسلٹیز بہت کم ہیں, نہ انسٹیٹیوشن پرووائڈ کریں, نہ کوئی ایسے تھرڈ پارٹیز ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو اسکل لرننگ ہو. اور اسی طرح پاسبل کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی میں جائیں, ادھر سے اپنی آپ جو ہے تو ایجوکیشنل وائز بھی کریں اور پروفیشنلی بھی آپ اسٹرینتھن ہو, اور اس کے بعد آپ واپس آ کے اپنے ملک کو سیکور جو ہے وہ سرو کریں. اور موسٹ اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں جی ہم سیٹل, جیسے کہ آپ نے کہا سیٹلمنٹ, ہر اسٹوڈنٹ کی یہی خواہش ہے کہ میں ابھی جاؤں مجھے وہاں پہ کارڈ مل جائے یا مجھے پاسپورٹ مل جائے. بٹ دس از ویری ڈیفیکلٹ ان دیز ٹائم. یہ پرانی باتیں ہیں جب ہمارے فور فادرز یا فادرز کے 90s میں لوگ جاتے تھے اور ان کو 2-4 سال میں کوئی پاسپورٹ گرین کارڈ بھی مل جاتا تھا. سو ابھی بیسکلی آپ نے اپنی ایجوکیشن کو اپنا پہلے اسٹرینتھن کریں, آفٹر دیٹ آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں. آپ ورک ویزے پہ سوئچ کر جائیں. اگر آپ یورپ میں جا رہے ہیں آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں, آپ وہاں پہ کسی بھی جا کے اپلائی کریں, اپنی اسکل کی بیس پہ اپنی جاب سیکور کر لیں اور اپنا فیوچر سیکور کر لیں. ایک تو لینگویج پہ کمانڈ حاصل کریں اوبیسلی, اور دوسرا یہ کہ جو بھی اسکل یا ایجوکیشن وہ لینا چاہ رہے ہیں اس پہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو حاصل کریں, تاکہ وہ وہاں محض ایک ڈگری ہولڈر نہ بن جائیں. ہاں جی, وہ ان کی ضرورت بنے, ان کی ضرورت بنے. اور جب یہ پروسیس بیسکلی کوئی بھی پروسیس ہے 5 سے 6 ماہ کا ہے. جب آپ ایک اسٹوڈنٹ آج فرض کریں میں نے ڈیسائڈ کر لیا, تو مجھے چاہیے کہ پیرالل میں اپنی ادھر یہاں پہ سرٹیفکیشن کر لوں 2-3 منتھس کی میں کر کے, تاکہ مجھے وہاں پہ جا کے مزید میری اکیڈمی کے ساتھ میرے پاس ایکسپیرینس بھی ہو. میرا نام جی فہد ریاض ہے, ایڈ زون کنسلٹنٹ سے میں ہوں, سی کا وہاں کا. جہاں تک فورن ایجوکیشن کی بات ہے, میں یہ جی میسیج دینا چاہوں گا کہ وہاں جو بھی اسٹوڈنٹ جائے وہ صرف اس وجہ سے نہ جائے کہ وہاں پہ سیٹلمنٹ ہونی ہے اور میں نے جا کے پیسے کمانے ہیں. وہاں جا کے اپنے ریلیونٹ کورس میں جائے, وہاں جا کے اس کو پراپر اسٹڈی کرے, وہاں کی اپنے آپ کو یہ معیار بنائے کہ وہاں کی آرگنائزیشن اس کو ہنسی خوشی ایکسیپٹ کریں, اور اس کے بعد وہ وہاں جا کے اپنا کیریئر بنائیں. موسٹلی ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کا ایشو یہی ہوتا ہے کہ وہاں وہ صرف ارننگ کے لیے جانا چاہتے ہیں, اسٹڈی بیس کے لیے ان کا بہت منیمم جو ہوتا ہے کہ جائیں. لیکن میرا میسیج یہی ہے کہ وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو اس لیول کا بنائیں کہ آپ کو پوری ورلڈ میں ہر جگہ ہر آرگنائزیشن ایکسیپٹ کرے, اور موسٹلی ملٹی نیشنل کمپنیز میں ہمارے لوگ جتنا جائیں گے اتنا پاکستان کا نام روشن ہوگا. میرا نام محسن الوی ہے, آئی ایم دا CEO گلوبل گیٹ وے کنسلٹنٹ. فارن ایجوکیشن سے جیسا کہ ہمارے باقی ممبرس نے بھی یہی بتایا کہ بچے جو ہیں وہ اپنی اسٹڈیز کو فوکس کریں, ریلیونٹ کورسز میں جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے جانے سے پہلے ایک اسکل سیکھ کے جائیں. اسکلز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ڈیورنگ اسٹڈیز جو ہے وہ ان کو کام آئے اور وہ اپنی ارننگ جو ہے اچھی کر سکیں, اور آفٹر ڈگری کمپلیشن جو ہے وہ وہاں پہ ایک اچھی کمپنی میں جو ہے وہ جاب کر سکیں. ادروائز وہی بات آ جاتی ہے کہ جی صرف کمانا کمانا اور کمانا, وہ وہاں پہ اور جاب کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ ان کے زیادہ مسئلے مسائل ہیں اور اس طرح کے ان کے جو پرابلمز ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ ڈیورنگ اسٹڈی پاکستان سے جانے سے پہلے کوئی اچھی اسکل, آئی ٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی اسکل سیکھ کے چلے جائیں اور وہاں پہ اس کو یوز کریں, اور اسی سے ریلیونٹ اپنا کورس سلیکٹ کریں, اور دین آگے کمپنی میں اچھی جاب کریں. تھینک یو سو مچ. میرا نام ہے محمد زبیر فرام نیویگیٹر ایجوکیشن کنسلٹنٹس. واحد ابھی جو اسکل کا سب نے کہا ہے کہ جو اسکلز ہیں
اس میں ڈفرینٹ طرح کی اسکلز ابھی آپ جو اسٹارٹنگ میں جا کے, کیونکہ پارٹ ٹائم ورک وغیرہ کافی کنٹریز میں الاؤ ہوتا ہے, اس میں موبائل ریپیئرنگ وغیرہ کی اسکلز ہیں, اس کے تھوڑا ڈپلوماز یہاں پہ ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں شیف وغیرہ کی ہیں جو بندہ کر سکتا ہے, وہ یہاں بھی لوگ کام کر رہے ہیں. انیشلی کے لیے یہ بات ہو رہی ہے پلمبرنگ کے حوالے سے, تاکہ وہاں جاتے ہی وہ فری نہ رہے, فرسٹ ڈے آن جاب ہو. جیسے جیسے وہاں پہ ایکسپوجر کرے گا, اپنا سی وی بلڈ کرے گا, وہاں کی لینگویج سیکھ لے گا, تو اپ گریڈ کرتا جائے گا. تو یہ کہ کافی اچھی اپرچونیٹیز ہیں. بندہ ویسے بھی ٹریول کرے گا تو اس میں کافی چیزیں لرننگ بھی ہوتی ہیں. ہمارا مذہب بھی بتاتا ہے ہجرت کی جا سکتی ہے, تو اس کو کرنا چاہیے ویل اس اپرچونیٹی کو. میرا نام محمد رمیز ہے, میں ایم آر ایجوکیٹر سے ہوں. جو ہم ایسوسیشن کے اینڈ پہ اسٹوڈنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں وہ ہمارے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں, کیونکہ ہم پچھلے 15 سال میں 1000 آف اسٹوڈنٹس کو ڈیل کر چکے ہوتے ہیں. وہ وہاں پہ جانے کے بعد اپنے ایکسپیرینسز ہمیں شیئر کرتے ہیں, اور ہم ان کے فیڈ بیک کی بیس کے اوپر ہم اپنی رائے آنے والے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں کہ اگر وہ یہ کچھ پیرامیٹرز کو فالو کر لیں گے تو ان کے کامیابی کے چانسز اچھے ہوتے ہیں. باقی ہر اسٹوڈنٹ کو سب سے پہلے اپنی نیڈ آئیڈینٹیفائی کرنی چاہیے. نیڈ کے بعد اس کے لیے ریسورسز پیدا کرنے چاہیے, اور ریسورسز کے بعد اس کو باہر جانا چاہیے فردر ایجوکیشن کے لیے یا کام کے لیے. اور کیونکہ ہم صرف اسٹوڈنٹ کنسلٹنسی کو ڈیل کرتے ہیں تو ہم ان کو اسٹوڈنٹ کنسلٹنسی کے حوالے سے اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. اور اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ اپنا سننا چاہیے کہ وہ کمفرٹیبل کس کورس میں ہیں, وہ کتنے بجٹ کے ساتھ کس کنٹری کو چوز کر سکتے ہیں, اور وہاں پہ جانے کے بعد بس یہ کریں کہ اپنے والدین کے اوپر کوئی قرض نہ چھوڑ کے جائیں, کیونکہ وہ وہاں پہ جانے کے بعد قرض اتارنے کے چکر کے اندر کچھ میل پریکٹس لوگوں کے ساتھ انگیج ہو جاتے ہیں, جس سے ان کا کریئر خراب ہونے کے لیے چانسز ہیں. تو بس وہ جانے سے پہلے اپنا آپ دیکھیں, اپنی فیملی دیکھیں, اپنے ریسورسز دیکھیں, اپنی نیڈ دیکھیں, اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں. ہم سب لوگ میجورٹی برٹش کونسل سرٹیفائڈ کنسلٹنٹ ہیں, اور ہم لاہور پڑھنے جاتے رہے ہیں. سب قمر بھائی میں ہم اکٹھے جاتے تھے, رہتے تھے, کھاتے تھے. تو ہم نے ٹریننگ کے اندر صرف نیڈ آئیڈینٹیفائی کرنا ہی سیکھی ہے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے, we will never force them to go Australia for their higher education to, or they guys should arrange their money after selling some sort of property or something. ہم ان کو یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ بھائی لون لیے بغیر, کوئی چیز بیچے بغیر, آپ کے پاس جو وسائل ہیں اس کے اندر آپ کا ریکوائرڈ کورس کیا ہے وہ آپ اس کنٹری سے لے سکتے ہیں, اور جانے کے بعد اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کریں. باقی جب تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوشش کریں کہ اپنے پروفیشن میں رہیں, اور یہ سٹک نہ ہوں کہ ہم نے یو کے جانا ہے تو ساری زندگی یو کے ہی گزارنی ہے, ہم نے آسٹریلیا جانا ہے تو ہم نے آسٹریلیا ہی گزارنا ہے. ہم لوگ ان لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں, اگر آپ کمپیوٹر سائنس کے بندے ہیں اور آپ کی اسکل کا سعودی عربیہ پے کر رہا ہے, دین گو ٹو سعودی عربیہ, کیپ ورکنگ دیئر, بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ برٹش نیشنل ہیں اور آپ کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے برٹش پاسپورٹ دکھا کے وہ آپ کو دوائی نہیں دے گا. آپ کے پاس پیٹرول نہیں ہے اور آپ برٹش سٹیزن شپ دکھا کے پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے. ایٹ دا اینڈ آپ کو لائف گزارنے کے لیے فائنینشلی اسٹیبلٹی چاہیے. فائنینشیل اسٹیبلٹی ایک اچھی جاب کے اندر اور اچھے بزنس میں آتی ہے, اور اچھی جاب اور اچھا بزنس اچھی تعلیم اور اچھی سوسائٹی کے ساتھ آتی ہے. تو ہم نے تو برٹش کونسل تجربے میں ایک دوسرے سے یہی سیکھا ہے, یہی ہم ایڈوائز کرتے ہیں, اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ واپس آئیں, سعودیہ جائیں, جہاں بھی جائیں, لیکن ایک اچھی معیاری زندگی گزاریں. میرا نام طیب ملک ہے, ایجوکیشن ایکسیلنس سے. ایجوکیشن کے سیکٹر میں جب آتے ہیں تو میرا پرسنلی یہ ہے کہ اب اسٹوڈنٹس کو نا تھوڑا بھیڑ چال سے باہر نکلنا چاہیے. جو میرے کزنز اس ڈگری میں گئے تھے, انہوں نے ایسے اسائنمنٹس بنوائی, وہ پاس کر گئے اور ایسے ہو گیا, انہوں نے وہاں جا کے جاب 5 سال پہلے, بھائی 5 سال پہلے اور سینیریوز تھے, ابھی 3 سال پہلے اور تھے, 2 سال پہلے, اب چینج ہو رہے ہیں رولز اور ریگولیشن, ساری چیزیں. اسٹوڈنٹ بھیڑ چال میں آتے ہیں کہ 5 سال پہلے ایسے میرا دوست گیا تھا, میں نے بھی ویسے ہی جانا ہے, وہ ایڈس کے بغیر گیا تھا, میں ایسے جاؤں گا. اب ایسے نہیں ہو سکتا, رولز چینج ہوتے ہیں. ابھی ہم بھی کمٹ نہیں کر سکتے کہ اگلے سال یا 6 ماہ بعد کیا ہوگا, پالیسیز پاکستان کے ساتھ کیا ہوں گی, کسی اور کنٹری کے ساتھ کسی کنٹری کی کیا ہوں گی. تو اسٹوڈنٹس کو ایک تو اس چیز سے نکلنا چاہیے, جو میرا سب سے بڑا کنسرن ہوتا ہے, جو اسٹوڈنٹ کو کاؤنسل کرتے ہیں جب یہ چیزیں بڑی فیس کرنی پڑتی ہیں. تو باقی ٹھیک ہے, وہ پہلے بھی بات کر رہے تھے انگلش ٹیسٹ اور یہ چیزوں میں اب اسٹوڈنٹس کو آنا چاہیے. اس چیز سے بچتے رہے ہیں, بہت دیر بچتے رہے ہیں, کچھ کنٹریز میں اسٹوڈنٹ ایسے جاتے رہے, لیکن اب ان چیزوں سے آنا چاہیے, اور کر کے جائیں گے ان کے لیے بینیفیشیل ہے, ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے.
ہمیں پرسنلی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آئلٹس والا بچہ جائے گا یا نہ آئلٹس کر کے بھی جائے. اسٹوڈنٹ کے لیے فائدہ, فیوچر وہ اپنا سیکیور کر رہا ہے. میرا نام محمد جہاں ظفر ہے جی, CEO NX کنسلٹنٹس میری کمپنی کا نام. انٹرنیشنل اسٹڈیز کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو کافی نالج سب دوستوں نے دی ہے. میں صرف اس کا یہ بتاؤں گا کہ جی کیوں جانا چاہیے انٹرنیشنل اسٹڈیز کے لیے. تو سب سے پہلے تو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے, آپ کو ورلڈ ٹاپ یونیورسٹیز ملتی ہیں ورلڈ وائڈ. تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے سلیکٹیو کورسز کے لیے ٹاپ یونیورسٹیز چوز کرتی ہیں, تو اس کے لیے آپ کو ایجنسیز کی ضرورت ہے, ایکسپرٹ کی ضرورت ہے جو آپ کو گائیڈ کر سکے, کمپیریزنس دے سکے یونیورسٹیز کا, کنٹریز کا, کہ آپ کے لیے کون سی بیسٹ کنٹری ہے, کون سا کورس آپ کے لیے بیسٹ ہے. اور جو اسٹوڈنٹ وہاں جاتے ہیں ان کو اپنے جو ہے وہ فائنینشیل کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے سلیکشن کرنی چاہیے کہ میں کس یونیورسٹی کو سلیکٹ کر رہا ہوں, اس میں میری کتنی کاسٹ آئے گی, پر ایئر کاسٹ کیا آئے گی, ٹوٹل کورس کی کاسٹ کیا آئے گی, اور اس حساب سے وہ اپنے ڈیسیجنز لیں. اور سیکنڈلی جو ہے وہ اس کے اوپر پھر یہ ہے کہ جی ویزا کنڈیشنز کیا ہیں, وہ بھی آپ کو ایک ایکسپرٹ ہی گائیڈ کر سکتا ہے کہ یہ کنٹری جو ہے وہ اس کی جو ویزا ریشو پاکستان سے کیسی ہے. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو بینیفٹ ہوتا ہے, ایک تو آپ کو ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر مل جاتا ہے. ٹاپ یونیورسٹیز سے آپ کو جب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے لوگ ملتے ہیں, تو آپ کو ان کا کلچر سیکھنے کا موقع ملتا ہے, لینگویج سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور ایٹ دی اینڈ جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہاں پہ کیونکہ اپنے فائنینشیل کچھ کنڈیشنز کو میٹ کر رہا ہوتا ہے اور پارٹ ٹائم جابس کرتے ہیں, تو ان کو ایکسپیرینس بھی ساتھ ساتھ مل رہا ہوتا ہے, اور اس سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنسی جو ہے نا وہ فیل کرتا ہے اپنے ڈیسیجنز میں, اور وہ اپنی ساری جو فیصلے ہیں زندگی کے وہ خود کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو ہے وہ آفٹر اسٹڈیز جاب مواقع اچھے مل جاتے ہیں ان کو, بزنسز کر سکتے ہیں اور پاکستان آ کے اپنے ملک کو سرو کر سکتے ہیں. ایڈوکیٹ یاسر عطا رانا, اور فرم کا نام ہے جی کارپوریٹ کاؤنسل. ہمارا آپ نے کویشچن سارے دوستوں سے کیا تھا, میں اس کو تھوڑا سا نا جی دوسری سائڈ سے بات کروں گا کہ ہماری جو اوور آل ایسوسیشن یا جو ہمارا شعبہ ہے اس کے والے. میرے دوست قمر نے ایک پروگرام اپنا یوٹیوب پہ نا کیا تھا, اس میں بڑے خوبصورت 2 جملے بولے تھے. اس سے پہلے میں آپ کو یاد کراؤں کہ اکثر فلیکسز پہ لکھا ہوا ہے UK 33 لاکھ روپے, UK جانا 33 لاکھ روپے, جگہ جگہ لکھا. اس وجہ سے ہم لوگ بھی ہماری بھی ریپیوٹ خراب. تو قمر نے ایک پروگرام اسٹارٹ میں کہا کہ UK جانا ہے یا UK پڑھنا ہے. جس نے تو UK جانا ہے وہ 33 لاکھ روپیہ دے ایجنٹس کو, جائے ہمارے پاس نہ ہے. جس نے UK پڑھنا ہے وہ ہماری ایسوسیشن ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, سرٹیفائڈ ہیں, پھر ہمارے پاس آئیں. تو جو UK جنہوں نے جانا ہے وہ پھر یہ اپنے پیسے بھی ضائع کرتے ہیں, ایجنٹس کے پاس بھی جاتے ہیں, اس کی وجہ سے ہماری فیلڈ کی بھی ریپیوٹ خراب ہوتی ہے. تو یہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک تو آپ کے پروگرام کی طرف سے میسج کہ پڑھنا ہے یا جانا ہے, اگر تو پڑھنا ہے پھر ہمارے پاس آؤ, کنسلٹنٹ کے پاس آؤ, پھر ہم گائیڈ بھی کریں گے. اور باقی رہی وہاں کی بات, ہر اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے پارٹ ٹائم ورک ملتا ہے, کام کریں, ساری دنیا کرتی ہے, باہر جانا چاہیے, ایکسپوجر لینا چاہیے, لیکن یہ کہ اپنی ڈگری پوری کر لیں. کوئی درمیان میں اسائلم لے لیتا ہے, کوئی شادی کی طرف چلا جاتا ہے, وہ ساری ملک کی بدنامی کا باعث بنتی ہے, جس کی وجہ سے ویزا ریشو جو ہے وہ ٹائٹ ہو جاتی ہے. تو بس یہی ہے کہ باہر جائیں, ضرور جائیں. پنجابی میں کہ پتہ لگے نا دنیا کتنے بستی ہے سارے اسٹوڈنٹس کو بھی. اور کیا تیاری کیا کرنی چاہیے؟ تیاری بیسکلی جو اسٹوڈنٹ کو اپنے حوالے سے ہے وہ اس کو وہی جو میرے باقی دوستوں نے بات کی ایجوکیشن اور وہ دوسرا, لیکن اصل وہی چیز ہے کہ اپنے ایکسپینس کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھ لے. ایک کا وہی ہے کہ کمانے جانا ہے, ایک کا یہ کہ میں نے پڑھنے جانا ہے. تو جس نے پڑھنے جانا ہے وہ اپنا مائنڈ اس کے مطابق بنا کے جاتا ہے, اور بنانا چاہیے, کنسلٹ کرنا. اور جس نے کمانے جانا ہے اس کو ہم جتنا بھی گائیڈ کر دیں تو ایٹ دا اینڈ اس نے وہی کرنا ہے. عبد النبی قمر صاحب ایسوسیشن آف فارن ایجوکیشن کنسلٹنٹس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, تو فائنلی ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس موضوع پہ کیا کہتے ہیں. بیرون ملک جانے کے لیے جو اتنی بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس رابطہ کرتے ہیں اور بہت سارے غلط ایجنٹس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور خراب بھی ہوتے ہیں, پیسے بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں, اور پراپر انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ خود بھی خراب ہوتے ہیں, گھر والوں کا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے, اور پھر چونکہ پہلے سے بھی حالات ایسے ویسے ہی ہوتے ہیں تو مزید فرسٹریشن, ڈپریشن اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ کر بیٹھتے ہیں. قمر صاحب آپ فرمائیے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو بیرون ملک پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے وہاں سیٹل بھی ہونا ہے,
تو کیا ان دونوں چیزوں میں کوئی کنٹراسٹ ہے, کوئی تضاد ہے, کانفلکٹ ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیے اور آپ کے ذہن میں اس موضوع پہ جو کچھ بھی ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے کہیے جو آپ کو سن رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اچھا, جو اسٹوڈنٹ باہر ابراڈ میں اسٹڈی کے لیے جانا چاہ رہا ہوتا ہے, اوبیسلی اس کے کوئی ایپ ہوتے ہیں. جو بھی پڑھنے کے لیے جائے گا وہ یہاں تو دیکھے گا کہ مجھے بزنس کرنا ہے تو اس میں اپنا کیریئر بلڈ کرنا ہے, اکیلے, اور یہاں تو مجھے جاب کرنی ہے تو مجھے اس میں کیریئر اپنا بلڈ کرنا ہے. دونوں صورتوں میں اچھی ایجوکیشن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ایک آپ ایک سینیریو بلڈ کریں کہ ایک بچہ ہے, وہ اچھا جو ہے کسی اچھے انسٹیٹیوشن سے گریجویٹ ہے, وہ بزنس کر رہا ہے. ایک کم اچھے سے گریجویٹ ہے, وہ بزنس کر رہا ہے. تیاری کیسی ہونی چاہیے؟ جیسے عمر بھائی نے کہا تھا کہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے پاس بجٹ کتنا ہے اور کس کنٹری میں جانا ہے. کنٹری ٹو کنٹری چیزیں ویری کریں گی. اگر تو وہ کسی انگلش اسپیکنگ کنٹری میں جا رہا ہے تو آئی ایس پی ٹی کے ساتھ جائے. اگر اس کا آئی ایس پی ٹی نہیں ہے, اس کی انگلش اچھی نہیں ہے, تو پھر تو وہاں پہ پھنس جائے گا نا اس کو جاب اچھی ملے گی, نہ وہاں پہ وہ سروائیو کر سکے گا, ایون کہ اپنی کلاس میں بیٹھ کے اپنا انٹروڈکشن ہی کروا سکے گا. اگر وہ چائنا جا رہا ہے تو اس کو چائنیز لینگویج پہ گرپ ہونی چاہیے. اگر وہ جاپان جا رہا ہے تو اس کو بیسک جیپنیز آنی چاہیے. اگر یورپ جا رہا ہے, جیسے یورپین کنٹری جو ہیں وہ اسپینش بولتا ہے, اٹالین جو ہے وہ بولتا ہے, جرمنی جو ہے وہ جرمن بولتا ہے, تو اس کو وہ لوکل لینگویج بھی آنی چاہیے ساتھ ساتھ. تو وہ اسٹوڈنٹ دیکھے, اور پاکستانی اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے بیسٹ جو ہے ڈیسٹینیشن وہ انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں, کیونکہ ہم ڈے 1 سے اپنے بچوں کو انگلش اسپیکنگ اسکول میں پڑھاتے ہیں. اب تو گورنمنٹ سیکٹر میں بھی پڑھی جاتی ہے, تو انگلش کہیں نہ کہیں ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. تو انگریزی ہمارے لیے بچوں کے لیے اسٹوڈنٹ کو سیکھنے تھوڑا سا آسان ہوتا ہے. تو ہمارے اسٹوڈنٹ کو جو ٹاپ کے انگلش اسپیکنگ کنٹریز وہاں جانا چاہیے. اس حوالے سے ہماری ایسوسیشن کا پلیٹ فارم ہے, ہمارے ایک فیس بک پیج ہے, ویب سائٹ ہے, باقی چیزیں ہیں. تو اس میں سے وہ اسکرول کر کے اسٹوڈنٹ دیکھے, اس میں سے جو اچھے کنسلٹنٹ ہیں ان سے رابطہ کرے, تو ان کی سروسز لے, بجائے کہ وہ کسی فیک بندے کے ہتھے چڑھ جائے گا تو اس کو وہ چونا لگائے گا. چونے سے بچے, بڑی محنت سے اس کے پیرنٹس سے وہ پیسے کمائے ہوتے ہیں. جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ قمر صاحب. آپ نے ٹائم دیا بڑے شارٹ نوٹس پہ, اور بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی, اور آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا.